ویسے عمومی طور پر ہم اور کاموں میں رات جاگ کے بھی کام پہ چلے جاتے ہیں. بہرحال ای سعادت بزور بازو نیست، یہ اپنے بازوؤں کے بل بوتے پر ایسی سعادتیں نہیں ملتی. اللہ پاک کا جن پر کرم ہوتا ہے، جن پر اس کی مہربانی ہوتی ہے، وہ ان کو بلا لیتے ہیں. شیڈول یہ ہے کہ نماز عشاء ادا کریں گے 11:15 بجے. اس کے بعد نماز کے بعد کوئی تھوڑا سا دودھ کی شکل میں ریفریشمنٹ کا تبرک کا انتظام کیا ہوا ہے انتظامیہ والوں نے، اور وہ کر کے تو اس کے بعد انفرادی طور پر آپ کوئی تلاوت میں مشغول ہو جائے، کوئی نفل پڑھنے میں مشغول ہو جائے. ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں آج کی رات کے جو خاص نوافل ہیں جو اس رات کے متعلق ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد میں بتاؤں گا سب کو. اور پھر حسب معمول 1 بجے ہم نماز تسبیح پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت پھر نماز تسبیح پڑھ کے تو ساتھ ہی سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے. یہ شیڈول ہے. سحری کا انتظام یہاں پر انشاءاللہ ہوگا. جو حضرات یہاں پر رکیں گے جاگیں گے، وہ جو روزہ رکھنا چاہیں یا جو نہ بھی رکھنا چاہیں، سحری ان کو کھلائی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ نفلی روزہ ہے تو جبر تو نہیں کیا جا سکتا. نفلی روزہ ہے، جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے، سنت ہے، ثواب ہے، وہ تو راجع. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ نشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد گرامی قدر احباب، حضور کی بارگاہ میں بے حد و بے حساب درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو توبہ کی تلقین فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معافی مانگنے کی تلقین فرمائی ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو.
اور اس توبہ کے سبب اللہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس توبہ کے سبب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ اللہ تم سے دور فرما دے گا تمہاری توبہ کے سبب۔ وَيُدْخِلَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا۔ جنات کہا ہے، جنت کی جمع ہے، زیادہ جنتیں، ایک جنت نہیں زیادہ باغات۔ اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کا نتیجہ اور توبہ کا ثمر اور توبہ کا انعام یہ ہوگا کہ تم میری بارگاہ سے معافی مانگنے آؤ، تم میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس کے سبب میں تمہیں کتنے انعام دوں گا، تم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ فرمایا تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور پھر تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا کہ جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، متعین نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں وقت کی کہ اس ٹائم توبہ کرو گے تو قبول ہوگی، اس ٹائم کرو گے تو نہیں ہوگی۔ 24 آور، 24 گھنٹے جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اسی وقت اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے حبیب، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں مجھ سے سوال کریں کہ اے آقا اللہ کہاں رہتا ہے، تو آپ انہیں فرما دیں عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان کے قریب ہی رہتا ہوں۔ وہ کہتا ہوں میں تو تم سے دور ہے ہی نہیں، تم ہی مجھ سے دور بھاگتے ہو، میں تو تم سے دور نہیں ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے ذریعے فرمائی۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی جس طرح کا بندہ اپنے مولا سے گمان کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب فرما دے فَإِنِّي قریب، کہ تمہارا رب بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعان، جب پکارتا ہے تو میں اسی وقت اس کی پکار کو سنتا ہوں، چاہے وہ دن کو پکارے، چاہے وہ رات کو پکارے، چاہے وہ دوپہر کو پکارے، دکان پہ بیٹھ کے پکارو، گھر میں بیٹھ کے پکارو، بستر پہ بیٹھ کے پکارو، کاروبار تجارت کی منڈیوں میں پکارو، چلتے پھرتے پکارو، بیٹھے پکارو، لیٹے پکارو، چلتے پھرتے پکارو، فرمایا ہر حال میں ہر وقت میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تم پکارنے والے تو بولو،
توبہ تو ہر وقت قبول ہوتی ہے اور توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتی. جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ فرماتا ہے فَسَجَدُوا، سارے سجدے میں گر گئے، سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے سوا، ابلیس کے سوا. اس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے ابلیس نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا اس جنت سے، نکل جا، تیرا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے اور میری بارگاہ سے نکل جا. اب تو مرجوم ہو گیا ہے، تو رجیم ہو گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور اب قیامت کے دن تک جو ہے وہ تیرا مقدر لعنتوں کے سوا اور کچھ نہیں. تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو جب وہ نکلا وہاں سے تو اس نے کہا مولا جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندائے درگاہ کیا ہے نا، جس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں، مجھے تو نے دھتکار دیا ہے، نکال دیا ہے، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے جس آدم کی وجہ سے، تو میں قسم کھاتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ میں اس کی اولاد سے اس کا بدلہ لوں گا. اس نے کہا، قرآن کے الفاظ سنیں، شیطان نکلا جب وہاں سے تو اس نے کھڑے ہو کے کہا قال فبعزتک، وہ کہنے لگا اے مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں. اور آگے اس نے کیا کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کا جینا مرنا تیرے لیے خالص ہو چکا ہوگا. سوائے ان بندوں کے. خود اس نے معذوری کا اظہار کیا. پہلے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا اچھا تو میرے سارے بندوں کو گمراہ کر دے گا؟ تو کہنے لگا الا عبادک، جو تیرے بندے ہوں گے. جن کو گمراہ کرنے کا اس نے کہا وہ بھی تو اس کے بندے تھے، لیکن اس نے یہاں کہا الا عبادک، مگر جو تیرے خاص لوگ ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. مخلص اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کا جینا اور مرنا اور جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو ابلیس کہنے لگا بس ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقیوں کو میں گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا تو گمراہ کرتے رہنا، میں ان کو معاف کرتا رہوں. اللہ پاک نے فرمایا تو گمراہ کرنا، میں معافی کا دروازہ کھول دوں گا. اس نے کہا میں پھر گمراہ کر دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا میں پھر معاف کر دوں گا. میں پھر گناہ کرواؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا میں پھر معاف کر دوں گا.
اس نے کہا جوانی میں گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا جوانی میں معافی مانگے گا جوانی میں معاف کر دوں گا، بڑھاپے میں معافی مانگے گا بڑھاپے میں معاف کر دوں گا، بیماری میں تو معافی مانگے گا بیماری میں معاف کر دوں گا، حتیٰ کہ رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی، رب کائنات نے فرمایا ابلیس مجھے میری عزت کی قسم ہے تو اپنا زور لگاتے رہنا، تو میرے بندوں کو رائے راست سے ہٹاتے رہنا، اگر میرا کوئی بندہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں بھی مجھے کہہ دے گا نا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اس وقت میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر کوئی آخری سانس میں بھی میرا بندہ جب سانس اٹکی ہوگی اس کی تو اس وقت بھی اگر میرے بندے نے یہ کہہ دیا مولا معاف کر دے، فرمایا ساری زندگی کا گناہ معاف کر دے۔ اب بتا تیری محنت کہاں ہے، تیرے ہاتھ کیا ہے، وہ کتنا قریب رب ہے، وہ کتنا قریب رب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھے 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے گناہگار بندے سے پیار ہے، گناہگار بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن دوستو کچھ اللہ تعالیٰ نے مخصوص راتیں بنائی ہیں جن راتوں میں اس کی رحمت کے دریا، اس کی مغفرت کے دریا ٹھاٹھے مارنے لگتے ہیں۔ کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں جن راتوں میں وہ خود معاف کرنے کے لیے بلاتا ہے، کہتے ہیں آ جاؤ آج صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروائے۔ اور توبہ کس چیز کا نام ہے، توبہ کہتے کسے ہیں؟ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ نمبر 1 اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور ایسے آ کے اعتراف کرنا، سب سے پہلی شرط ہے توبہ۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہو تو آ کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، لرزتے دل کے ساتھ، برستی آنکھوں کے ساتھ اس کی قربت کا احساس پیدا کر کے اس عقیدے اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب میرے دل کی دھڑکن کی بولی بھی سن رہا ہے، دل کے خیال بھی رکھ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کی کہ بندہ اپنے رب کے حضور آ کر جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئیں، ان کا آ کے اپنے رب کے ہاں اعتراف کرتے سبحان اللہ، کہ مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی، مولا میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، یقیناً میں تیرا مجرم ہوں، مجرموں کی طرح اس کے بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 2 گناہوں کا اعتراف کرے، اور پھر نمبر 2 پھر ان گناہوں کی معافی مانگے۔ پہلے اقرار کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا کوئی بندہ جب تک غلطی نہ مانے اور معافی مانگتا پھرے تو اس کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ کہتے بھائی معافی کتاب ملے گی نا، پہلے یہ بات مان کے تو نے غلطی کی ہے۔ جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے تو پھر معافی اللہ مرحلہ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلے تو اعتراف کرو، اعتراف جرم کرو، پھر کہو بس ہو گئی یہ غلطی، اب مولا معاف کرنے والا تیرے سوا اور کوئی ہے بھی تو نہیں، اور تو دروازہ کوئی نہیں جہاں میں جاؤں، اب تو مجھے معاف بھی کر۔ اور تیسری چیز، پہلی چیز گناہوں کا اعتراف کرنا ہوگا، کیونکہ آج توبہ کی رات ہے، سب نے اللہ سے معافی مانگنا۔ میں طریقہ عرض کر دوں، جب آپ انفرادی طور پہ بیٹھ کے دعا کریں، روئیں، گڑگڑائیں،
آنسو بہائیں، ایک آپ ہوں، ایک آپ کا مالک و خالق ہوں، تو اس کے حضور پہ اس طرح پیش ہو۔ مولا میں اعتراف کرتا ہوں میں مجرم ہوں تیرا تیری بارگاہ میں، اور اے مالک مجھے معاف کر دے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا اس کے ساتھ وعدہ کرنا۔ یہ تین چیزیں اگر ہو جائیں اور ان تین چیزوں پر اگر بندہ پورا اتر جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے نے سچی توبہ کی ہے، سچی توبہ کی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا حیا ہے، اپنے بندوں کا بڑا حیا ہے۔ دیکھیں پہلی امتوں کے ساتھ اللہ کا سلوک اور تھا۔ پہلی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جب وہ گناہ کر لیتے تھے تو ان کی معافی بڑی سخت ہوتی تھی، ان کی توبہ بڑی سخت ہوتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے اگر کوئی بندہ رات کو گناہ کرتا تھا تو دن کے اجالے میں اس کی پیشانی پر اس کا گناہ لکھا ہوتا تھا، اس کے دروازے کی دہلیز پر اللہ کی طرف سے اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے رات یہ جرم کیا ہے، تو صبح کو اس کا وہ گناہ جو وہ راز ہوتا تھا، وہ افشا ہوتا تھا، وہ لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاتا تھا اور وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ یہ تھا پہلی امتوں کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرتا، رب کا یہ سلوک تھا۔ اور جب اپنے حبیب کی امت کی باری آئی تو حضور نے عرض کیا مولا بس میری امت کے گناہوں پہ پردے ڈال کے رکھا، مولا میری امت کے گناہ ظاہر نہ کرنا، قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں آ کر امت کے معاملے میں بات کرنا، میری امت کے گناہوں کو ظاہر نہ کیے۔ اور آپ دیکھیں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کیا پاپ کرتے ہیں، کیا کیا گناہ اور غلطیاں ہم سے دانستہ بھی ہوتی ہیں، نادانستہ بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ اس نے پردے ڈال رکھے، اس نے پردے ڈال رکھے۔ اگر وہ گناہوں کو اور ہمارے پاپوں کو آشکار کر دے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کریم کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے 40 راتوں کے لیے اللہ نے بلایا تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے ان کو چھوڑ کے پیچھے قوم کی نگرانی کے لیے حضرت موسیٰ کی بولا، حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے قوم کو سمجھا کے رکھنا، کہیں یہ شرک کی طرف نہ چلے جائیں، ان کو سمجھاتے رہنا، گمراہ ہونے سے بچانا ہی نہیں۔ تو ہوا کیا کہ ان 40 راتوں میں قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کو اپنا خدا اور الہ مان لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا ساری قوم جو ہے وہ تو بچڑے کی پوجا پہ لگی ہوئی، کچھ بچ بھی گئے تھے، کچھ لگ بھی گئے تھے اس راہ پر۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنے بھائی حضرت ہارون سے بڑے ناراض ہوئے کہ تو نے خیال نہیں رکھا، یہ کیا ہوا، قوم تو گمراہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، اب اگر یہ قوم معافی چاہتی ہے، انہوں نے شرک جیسا عظیم جرم کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا یہ آپ اگر یہ معافی چاہتے ہیں، توبہ چاہتے ہیں، تو پھر ان کو کہو کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے
وہ سر تسلیم خم کر کے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے، ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے، اور قتل بھی ایسے ہو کہ اگر ایک گھر میں باپ نے بچڑے کی پوجا کی اور بیٹے نے نہیں کی تو بیٹا باپ کو قتل کرے، اگر باپ نے نہیں کی اور بیٹے نے بچڑے کی پوجا کی، شرک کیا، تو باپ بیٹے کو قتل کرے، اپنے اپنے قریبی رشتے داروں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں اور شور بھی نہ کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک صورت ہے کہ میں ان کا وہ گناہ معاف کروں۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا تعلق اور معاملہ اور سلوک حضرت موسیٰ کی امت کے ساتھ، کتنی سخت توبہ تھی، اور قتل ہوئے پھر لوگ جو سچے دل سے توبہ چاہتے تھے، جن کو یہ پتا تھا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال جتنی بھی زندگی ہوگی بلا کر موت تو آنی ہے، لیکن اگر معافی نہ ملی تو آخرت بھی تباہ، دنیا تو ہماری تباہ ہو گئی، تو چلو اور کچھ نہیں تو اس زندگی کو قربان کر کے آخرت کو بچا لیا۔ ان کی اللہ نے پھر توبہ قبول فرمائی اس انداز سے۔ لیکن جب حضور کی امت کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی نسبت کا صدقہ یہاں پر اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ ان کے لیے فرماتا ہے کہ بس اے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وہاں کہتا ہے قتل ہو جائے تب معافی ملے گی، یہاں کہتا ہے پیارے میں تو ان کا بھی رب اسی طرح تھا جیسے ان کا رب تھا، مگر فرق یہ ہے کہ وہ امتی تیرے نہیں تھے، یہ امتی تیرے ہیں۔ تو فرمایا پیارے میرا پیغام ان لوگوں کو دے دو کہ اے میرے گناہگار بندو میری بارگاہ سے دور نہ بھاگو اور مجھ سے مایوس بھی نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اتنی شدت سے کسی اور کا انتظار نہیں رہتا، اللہ فرماتا ہے مجھے اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں رہتا جتنی شدت سے گناہگار بندے کی معافی کا انتظار ہے۔ میں شدت سے انتظار کرتا ہوں، جو بندہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، گمگشتہ راہوں پر چل پڑتا ہے، تو میں میری رحمت اس کو دیکھتی رہتی ہے، وہ جدھر بھی جاتا ہے وہ جو کرتا ہے میری رحمت دیکھتی رہتی ہے، انتظار کرتی ہے، اور میں انتظار کرتا ہوں کبھی تو پلٹ کے آئے گا، کبھی تو آئے گا، جب آئے گا اسے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں حضور کی امت کے ساتھ کیسے توبہ قبول کرتا ہے اللہ۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک کی گلی میں آ رہے ہیں اور آگے سے ایک آدمی آ رہا ہے اور شراب کی بوتل اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی، شراب کی بوتل چادر کے اندر بکل میں لے کے وہ آ رہا ہے اور سامنے سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں درہ ہے، ہاتھ میں درہ ہے۔ یہ فاروق اعظم تھے کہ جس گلی میں جس چوک میں ظلم ہوتا تھا وہی عدالت لگا لیتے تھے، وہی انصاف کیا کرتے تھے۔ انصاف دور فاروق اعظم میں گھر کی دہلیز پہ پہنچتے، ظالم کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، ظالم بچ کے نہیں نکل سکتا، ایک ہاتھ میں درہ ہوتا، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا، قرآن سے فیصلے۔ جب وہ شراب کی بوتل لے کر آ رہا تھا، اس نے دیکھا امیر المومنین، آپ اس کا وہ جسم پہ کب کبھی تاری ہوئی، اس نے سوچا اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ دکھائیں یہ کیا ہے تو یہ تو شراب ہے، تو مجھے تو کوڑے لگیں گے، میرا کیا بنے گا؟ اب کچھ چونکہ فاصلہ تھا دور، یہ سوچتے سوچتے کہتا ہے مولا جی آج پردے رکھ لینا، مولا جی آج پردے رکھ لیں جی آج بچا لیں تے وعدہ کرنا اگوں کبھی نہیں پیما۔ بس اے تھوڑے جی قدمہ دے فاصلے تو انہیں اللہ کو معافی مانگی، دل دے اندر چل دے مولا آج بچا لے، اگوں نہیں کرنے لگا۔ جو قریب آیا امیر المومنین سامنے آگے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کیا ہے تیری چادر میں، چادر کے نیچے کیا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین سرکے کی بوتل۔ کیا ہے؟ امیر المومنین سرکہ لے کے آ رہا ہوں گھر کے لیے، بچوں کے لیے، سرکے کی بوتل ہے۔ صاحب کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا نکال باہر نکال۔ اس نے اپنے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے بوتل کو باہر نکالا، اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہے تو شراب۔ جب باہر نکالا تو اللہ نے اس کی سچی توبہ کی وجہ سے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ اپنے حبیب کی امت کے ساتھ۔ اس نے سچی توبہ کی، اس نے سچا وعدہ کر لیا تھا اللہ کے ساتھ، انہی چند قدموں پہ دل ہی دل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ کے وجہ سے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ حاضرین محترم، بے شمار باتیں اور واقعات ایسے ہیں جو ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مختصر یہ ہے کہ آج کی رات جوڑیاں بھرنے کی رات ہے۔ آج کی رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے۔ ساری زندگی سوتے رہے ہیں اور سوتے رہ گئے، بس آج گر جاؤ دہلیز خدا پر اور ایسے مانگو اس سے جیسے بچے اپنی ماں اور باپ کے قدم پکڑ کے مانگتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر بالآخر منوا لیتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، مانگنے کا طریقہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ اینج مانگو کہ اج میں انجے منگا گا سخیا، اج میں انجے منگا گا سخیا، تے جی میں اڑیاں کرے ایانا،
ضد کر بیٹھا ایک نکی جئی او ضد کر بیٹھا کہ اج میں نہیں خالی جا فضل تیرے دیا تے میں آسان رکھنے والا پیری مولا اور فضل تیرے دیا تے میں آسان رکھنے والا گھر سے نکال دیتے ہیں کہتے ہیں خبردار میں تجھے آگ کرتا ہوں نہ میری جائیداد میں تیرا کوئی حصہ ہے نہ زمین میں تیرا کوئی حق ہے نہ دکان نہ پراپرٹی نہ فیکٹری خبردار میں نے اخبار میں دے دینا ہے کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے تو یارو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتا تو میرا بندہ نہیں ہے وہ کبھی نہیں کہتا تو میرا بندہ نہیں ہے وہ گناہگاروں کو بھی بلاتا ہی رہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میری رحمت تمہیں معاف کرنے کے لیے بےتاب ہے ایک بندہ تھا گناہگار اس نے 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگی اور 70 مرتبہ اس نے اللہ سے توبہ کی ہر مرتبہ جب توبہ کرتا تھا آواز آتی تھی میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا جب 70ویں مرتبہ پھر توبہ کو توڑ بیٹھا تو پھر ڈر کے شرمندگی کے باعث ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگا اور دل میں خیال آیا کہ شاید اگر اب میں اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے گیا تو کہیں دھتکار نہ دیا جاؤں کہیں آواز نہ آ جائے کہ دفع ہو جا تو اتنا کمینہ اور خبیث ہے مجھے حیا نہیں ہے کہ 70 بار میں توبہ کی اور تو نے توبہ کو توڑا اور پھر میری بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہے جب 70ویں مرتبہ وہاں بیٹھ کے کونے میں رونے لگا کہ مولا اب کس منہ سے تیری بارگاہ میں جاؤں تو ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی میرے بندے 70 بار اگر توبہ کو توڑا ہے تو تو نے توڑا ہے اور اب بھی اگر مایوس ہوا ہے تو تو ہوا ہے اور مجھے میری عزت کی قسم ہے تو اب بھی آ میں اب بھی معاف کرنے کو تیار میں اب بھی معاف کرنے کو تیار ہائے ہائے وہ تو مایوس ہوا ہے میری طرف سے کبھی تو نہیں آئی ایک مشرک ساری رات اپنے بت کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو پکارتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا اے میرے بت اے میرے بت اے میرے بت اور جب پچھلا وقت ہوا رات کا آخری پہر ہوا تو ایسے صاحبن اونٹ کی حالت میں اس کی زبان سے ایک بار نکل گیا یا سامد ساری رات یا سنمو کہتا رہا اور رات کے پچھلے پہر ایک بار ارادے سے نہیں عقیدے کے ساتھ نہیں رب کو پکارنے کی نیت سے بھی نہیں بس سہمن اس کی زبان سے نکل گیا یا سمدو ایک بار اس کی زبان سے نکلا ہے بے نیاز ادھر سے آواز آئی ہاں میرے بندے آواز آئی ہاں میرے بندے یا عبدی بول کیا چاہتا ہے کیا حاجت ہے مجھ سے فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ تو ساری رات تیری ذات کے ساتھ شرک کرتا رہا ہے یہ تو ساری رات
بت کو پکارتا رہا ہے، اور ایک بار اس نے کہا ہے اور تو نے اس کو اپنی رحمت کی باہوں میں لے لیا ہے، تو نے آواز دی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے فرشتوں یہ ساری رات اس کو پکارتا رہا جو کچھ دے نہیں سکتا تھا، اور اگر ایک بار اس نے مجھے پکار لیا ہے اور میری طرف سے بھی آواز نہ جاتی، جواب نہ جاتا، تو پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہ اسی شعر پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، ایک گناہ او میرا ماں پیو دیکھے، آتے دیوے دیس نکا ہماری مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، آج کی رات تھی، میں نے حضور کو اپنے بستر سے غائب پایا، حضور بستر پہ نہیں تھے، میں حضور کو تلاش کرنے نکل پڑی، تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں پہنچ گیا جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے۔ جب میں وہاں گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آسمان کی طرف نظر کی ہوئی، اب دعا میں مشغول تھے، اور میرے قدموں کی آہٹ جب حضور نے سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا کو ختم کر کے میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے عائشہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کا نبی تیرے ساتھ خیانت کرے گا، اللہ کا نبی تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ تو نے یہ سوچا کہ شاید میں کسی اور سوچا کے گھر چلا گیا ہوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں حضور مجھے یہ خیال گزرا تھا کیونکہ اللہ کا نبی وہ ہے جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ تجھے پتا نہیں آج کون سی رات ہے؟ آپ کہتی ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے آج کی شان، رات کی کیا شان ہے۔ حضور نے فرمایا آج کی رات اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، آسمان دنیا سے پہلا آسمان مراد ہے کیونکہ یہ دنیا کی قریب ہے، آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے اور وہاں آ کر
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آوازیں دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے. حدیث میں بڑی طویل حدیث ہے، آوازیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہے کوئی اے گناہگارو آؤ اللہ حل میں مستغفر، ہے کوئی آج مجھ سے استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں. ہے کوئی آج کی رات اولاد کا طالب، انہیں میں اسے میں اولاد عطا کر دوں. ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، اسے میں شفا عطا کر دوں. حتیٰ کہ اللہ فرماتا رہے ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی رہتی ہے کہ سن چڑھ جاتا ہے. اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے. قبیلہ بنی کلب جو اس وقت بہت بڑے، یعنی کہ اس قبیلے کے بہت بڑے ریوٹ تھے وقت میں، اس کی حضور نے مثال اور میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں کو معافی عطا فرمائے. آج کی رات توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا حضور کی سنت ہے. اگر قبرستان بندہ جا سکے تو قبروں والوں کے پاس جانا اور وہاں جا کر ان کے لیے دعا مانگنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگنا، یہ حضور کی سنت ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کی رات ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے معافی کا انعام عطا فرمائے. توبہ ہماری اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.